بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے، اور جو کام میں نے تمہیں کہا تھا اس کا کیا بنا؟ اس نے سکون کا سانس لیا۔ یہ سن کر آنٹی نے سمرا کو سلیکٹ کیا ہے، وہ بھی ہو جائے گا کل تک، لیکن تم کیوں اتنے اتاولے ہو رہے ہو؟ اس نے شازل کی کیفیت سے محظوظ ہوتے ہوئے شرارت سے کہا، شٹ اپ، کل تک کام ہو جانا چاہیے، سمجھے تم؟ اس نے دھمکی دینے والے انداز میں کہہ کر کال بند کر دی اور دوبارہ سیرت کے نمبر پر کال ملائی۔ دوسری ہی بیل پر کال پک ہو گئی تھی۔ اس کا سیل پھر سے بج رہا تھا۔ اس نے سیل اٹھا کر نمبر دیکھا، یہ وہی نمبر تھا جس سے کچھ دیر پہلے کال آئی تھی۔ اس نے بنا سوچے کال اٹینڈ کر کے سیل کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم، جی کون، کس سے بات کرنی ہے آپ نے؟ اس نے سلام کر کے پوچھا۔ وعلیکم السلام، ایم شازل افندی، میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ آگے سے اپنا تعارف کروایا گیا۔ سوری مسٹر، میں آپ کو نہیں جانتی، آپ نے غلط نمبر ملا لیا ہے شاید۔ اس نے غصے سے کہا، نہیں، نمبر تو غلط نہیں ملایا، آپ سیرت کریم ہی ہیں اور ہم انجان بھی نہیں ہیں۔ شازل نے اس کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، وٹ، آپ میرا نام بھی جانتے ہیں؟ اس نے غصے اور حیرانگی سے پوچھا۔ جی ہاں، میں نام بھی جانتا ہوں اور آج میں نے آپ کو دیکھا بھی ہے، شازل نے آہستہ سے کہا۔ وہ جانتا تھا ایسے کال کرنا معیوب بات ہے، پر اس وقت وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اوہ، تو آپ ہیں شازل افندی جو آج اسکول میں چیپ حرکتیں کر رہے تھے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ ویسے شکل سے تو آپ بہت ڈیسنٹ لگتے ہیں، اور اب اپنے کام دیکھیں۔ سیرت کو اچانک وہ سب یاد آ گیا اور اس نے غصے سے بولنا شروع کر دیا۔ شٹ اپ، مائنڈ یور لینگویج، اس انداز میں کوئی مجھ سے بات کرے یہ مجھے بالکل پسند نہیں، آئندہ خیال رکھنا آپ۔ شازل کو اس کی بات سن کر ایک دم سے غصہ آ گیا تھا، کیونکہ آج تک کبھی بھی کسی نے اس سے بدتمیزی والے انداز میں بات نہیں کی تھی، خاص کر گرلز نے۔ اگر آپ کو پسند نہیں تو پھر آپ نے مجھے کال کیوں کی؟ ویسے اس طرح رانگ نمبرز پر ایرو گیرو سے بات کرنا مجھے پسند نہیں۔ نیکسٹ ٹائم آپ کی کال نہیں آنی چاہیے اور اپنے یہ فضول حرکتیں اپنے پاس رکھیں۔ سیرت کو بھی اس کی بات سن کر تلووں سے لگی اور سر پر بھجی، اور پھر اس نے بھی غصے میں دو بدو جواب دیا، ہاں ہاں ہاں، کال تو میں آپ کو کروں گا، مجھے گھما پھرا کر بات کرنے کی عادت نہیں ہے، بس اتنا ہی کہوں گا کہ آپ مجھے پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی ہیں۔ میں اب اپنے دل کو روک نہیں سکتا اور نہ ہی اب آپ مجھے روک سکتی ہیں۔ شازل نے اس کی غصے بھری باتیں سنی تو ایک دم سے اس کو ہنسی آ گئی اور اس کا موڈ بالکل جو تھوڑی دیر پہلے اس کو غصہ آیا تھا، اب وہ اس کی غصے بھری باتوں سے محظوظ ہونے لگ گیا۔ وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی اور وہ بھی جان کے اس کو اور غصہ دلا رہا تھا۔ بھاڑ میں جائیے آپ، سمجھے؟ اس نے غصے سے کہا اور کال بند کر دی۔ اس کو شازل افندی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے غصے سے سیل سائڈ پر پھینکا اور لیٹ گئی۔ کل اس نے جلدی اٹھنا تھا کیونکہ پھپھو نے آنا تھا اور اس نے بہت کام کرنے تھے۔ وہ صبح جلدی اٹھ گئی تھی۔ اس نے نماز پڑھی اور تلاوت کر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے صحن میں ایک سائڈ پر گلاب کے پودے لگائے ہوئے تھے، وہ ان کو پانی دینے لگ گئی۔ زبیدہ بھی کچن میں تھی۔ سیرت کبھی کبھار ہی ناشتہ یا کھانا وغیرہ بناتی تھی، زیادہ تر زبیدہ بھی ہی ناشتہ اور کھانا وغیرہ بناتی تھی۔ آج اس کی پھپھو نے آنا تھا اور اس نے بہت کام کرنے تھے۔ امی، میں سوچ رہی ہوں کہ سمرا کو بلا لوں، وہ کچھ ہیلپ کروا دے گی۔ سیرت پودوں کو پانی دے کر کچن میں آ گئی اور اس نے وہاں کام میں مصروف زبیدہ بی سے کہا، ہاں تو بلا لو بیٹا، وہ تمہاری دوست ہے اور اگر نہ بلایا تو وہ ناراض ہوگی۔ زبیدہ بی جو چائے کا پانی چولہے پر رکھ رہی تھی، اس نے مصروف انداز میں جواب دیا، ٹھیک ہے امی، میں بھی اس کو کال کر کے آتی ہوں، بھائی چلے نہ جائیں کام پر، اس نے کہا اور تیزی سے کچن سے باہر آ گئی۔ اس نے کمرے میں آ کر سمرا کو کال کی اور اس کو گھر آنے کو کہا۔ سمرا نے بہت پوچھا لیکن اس نے کال بند کر دی۔ وہ ناشتہ کر چکی تھی جب سمرا آئی۔ اس کے آنے کے بعد وہ دونوں کاموں میں لگ گئیں۔ جب وہ صفائی سے فارغ ہو کر صحن دھونے لگی تب اس نے پوچھ ہی لیا، کیا ہوا، تم نے مجھے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا؟ پھپھو آ رہی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اس لیے تمہیں بلایا ہے تاکہ تم میری ہیلپ کروا دو، اس نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ خیالوں میں کہیں اور ہی پہنچی ہوئی تھی۔ وٹ، پھپھو پہلے تو کبھی نہیں آئی فیملی کے ساتھ، کافی دن ہو گئے تو اب کیوں آ رہی ہیں؟ اس نے ایک دم چیخ کر پوچھا۔ اسے حیرت سی ہوئی تھی کیونکہ پہلے تو سیرت کی پھپھو کبھی نہیں آئی تھی اور آج یوں اچانک سے۔ اف، آہستہ بولو، بابا اندر ہیں، وہ سن نہ لیں، اس نے سمرا کو ٹوک کر کہا اور پائپ بند کیا اور وائپر اٹھا کر پانی نکالنے لگی۔ وہ خیر سے آ رہی ہیں؟ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح، تم بتا کیوں نہیں رہی؟ اس نے جھنجھلا کر کہا۔ اب وہ سیرت کے پیچھے پیچھے ہی تھی، اس کو جب تک پوری بات کا پتہ نہ لگ جاتا وہ ایسے کرتی تھی۔ یار پھپھو میرے لیے رشتہ لے کر آ رہی ہیں، اس نے آہستہ سے کہا اور وائپر سائڈ پر رکھ دیا۔ پانی خشک ہو چکا تھا پر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کچن میں آ گئی۔
سمرا بھی بھاگ کر اس کے پیچھے آ گئی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ سمرا کو بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں یار، میں سچ کہہ رہی ہوں، تم جانتی ہو میں جھوٹ نہیں بولتی، اس نے ہاتھ دھوتے ہوئے کہا۔ تو تم اس لیے پریشان ہو؟ اس نے سیرت کی پریشانی کا اندازہ لگایا اور برتن دھونے لگ گئی۔ نہیں، میری پریشانی کی وجہ کچھ اور ہے، اس نے خفگی سے جواب دیا۔ کیا ہوا؟ تم بتا کیوں نہیں رہی؟ سمرا بھی اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی اور چڑ کر بولی۔ رات کو شاذل افندی کی کال آئی تھی، وہ بہت عجیب عجیب باتیں کر رہا تھا، مجھے اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اس نے رات والی ساری بات بتا دی۔ سمرا حیرانگی سے سب کچھ سن رہی تھی۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ وہ انسان یہ فضول حرکت ضرور کرے گا، اس لیے تمہیں کہا تھا کہ تم نہ دیتی میرا نمبر اس کو۔ سیرت پریشان تھی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی دل سے لگا لیتی تھی اور خود ہی سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی رہتی تھی۔ سو سوری سیرت، مجھے بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا، اگین سوری، مجھے نمبر نہیں دینا چاہیے تھا۔ رات کے بعد دوبارہ کال یا میسج تو نہیں آیا اس کا؟ سمرا کو بھی احساس ہو رہا تھا کہ اسے نمبر نہیں دینا چاہیے تھا، وہ الگ شرمندہ تھی۔ ارے یار، تم سوری نہیں کرو، میں اس امیر زادے سے خود نبٹ لوں گی، اس نے سمرا کو شرمندہ دے کر پختہ لہجے میں کہا۔ اس کا موڈ اب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، وہ اس سے اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی۔ میڈم کی کال آئی کہ نہیں آئی؟ اس کو یکدم سے یاد آیا تو اس نے سیرت سے پوچھا۔ وہ برتن دھو چکی تھی۔ نہیں، ابھی تو نہیں آئی، شاید آج شام تک آ جائے، اس نے برتن ریک میں سیٹ کر کے رکھتے ہوئے کہا۔ چلو کوئی بات نہیں، سمرا نے کہا اور اسٹول سیدھا کر کے اس پر بیٹھ گئی۔ ہاں، اللہ پر بھروسہ رکھو تو وہ سب ٹھیک کرے گا انشاءاللہ، اس نے سمرا کو تسلی دی۔ آمین، انشاءاللہ۔ ویسے اب سارم کافی بڑا ہو چکا ہوگا، اس نے جان بوجھ کر یہ بات چھیڑی، اب اس کا موڈ سیرت کو تنگ کرنے کا تھا۔ ہاں، تم ہو گئی ہو بڑی، میں ہو گئی ہوں تو کیا وہ نہیں ہو سکتا؟ اس کو پتا تھا اب یہ تنگ کرے گی، اس لیے وہ بھی آگے سے جواب دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ ہو سکتا ہے۔ وہ اب سالم کا نام لے کر سیرت کو چھیڑ رہی تھی اور وہ آہستہ آہستہ مسکراتے ہوئے اس کی باتوں کے جواب بھی دے رہی تھی۔ ماما، آپ نے سمرا فراز کو کال کر دی؟ احد اور نگہت بیگم ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کر رہے تھے جب احد نے ان سے پوچھا۔ وہ آفس جانے کے لیے ریڈی تھا۔ نہیں بیٹا، ابھی تو نہیں، لیکن اسکول جا کر کر دوں گی کال، انہوں نے کہا۔ وہ بھی اسکول جانے کے لیے تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے ماما، اب آپ اس کو یاد سے کر دینا، اس نے دوبارہ ان کو تاکید کی تو نگہت بیگم نے بڑے غور سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے بیٹا، تم اتنے زور کیوں ڈال رہے ہو اس لڑکی کو رکھنے کے لیے؟ ماما، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن ابھی میں چلتا ہوں، مجھے ایک بہت اہم کام کرنا ہے، اور اگر میں نے وہ کام نہ کیا تو وہ نواب زادہ شاذل افندی مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ ماں کی بات سن کر یکدم کھڑا ہو گیا۔ چلو شکر ہے، تم کسی سے تو ڈرتے ہو، مجھ سے تو بالکل بھی نہیں ڈرتے، انہوں نے پیار سے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ احد شاذل کی کتنی عزت کرتا ہے اور اس سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ماما، میں اس اکڑو سے ڈرتا نہیں، بس اس سے پیار کرتا ہوں اور اس کی عزت کرتا ہوں۔ آپ شام کو تیار رہنا، ہم شاذل کے گھر جائیں گے، آنٹی بھی آپ کا پوچھ رہی تھیں۔ اوکے، اب میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ، اور یاد سے کال کر دینا آپ، کہہ کر رکا نہیں اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ اچھا جی، فی امان اللہ، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور خود بھی کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے بھی اسکول جانا تھا، لیکن وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے جو احد اتنا اصرار کر رہا تھا۔ وہ رات کو کب سویا تھا اس کو بالکل پتہ نہیں لگا، اور صبح بھی اس کی آنکھ بہت دیر سے کھلی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا، اس نے شاور لیا اور تیار ہو کر بیگ اور گاڑی کی چابی اٹھا کر نیچے آ گیا۔ جب وہ نیچے آیا تو سمینہ بیگم اس کو کہیں نظر نہیں آئی، شاید وہ زیادہ لیٹ ہو گیا تھا۔ اس نے رسٹ واچ پر ٹائم دیکھا، 10 بجنے والے تھے۔ کوثر، کوثر، اس نے بلند آواز میں کوثر کو آواز دی۔ جی صاحب جی، وہ اس کی آواز سن کر بھاگتی ہوئی آئی۔ ماما کدھر ہیں؟ کہیں نظر نہیں آ رہی، اس نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ تو اپنے روم میں ہیں، آج باہر نکلی ہی نہیں، کوثر نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ ٹھیک تو ہیں، چلو میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے قدم سمینہ بیگم کے روم کی طرف بڑھا دیے۔ اس کے پیچھے پیچھے کوثر بھی آ گئی۔ وہ کمرے میں نظر نہیں آ رہی تھی، واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ صاحب جی، بیگم صاحبہ بالکل ٹھیک ہیں، وہ تلاوت کر رہی تھی، تب میں نے ان سے ناشتے کا پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ لیٹ ناشتہ کریں گی آج۔ کوثر جو اس کے پیچھے ہی آئی تھی، اس نے جلدی سے بتایا۔ کیوں، وہ لیٹ کیوں کریں گی ناشتہ؟ 10 تو بجنے والے ہیں، اب تک تو ان کو کر لینا چاہیے تھا، اس نے فکرمندی سے کہا۔ وہ جی، بیگم صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ آج انہوں نے شکرانے کے نوافل پڑھنے تھے، اس لیے، کوثر نے آہستہ سے بتایا۔ اس کو شاذل کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اوکے، میں آفس جا رہا ہوں، ماما کو بتا دینا اور ان کو ناشتہ بھی یاد سے کروا دینا، اس نے کوثر کو ہدایت کی اور ان کے کمرے سے باہر آ گیا۔ پورچ سے گاڑی نکالی اور گارڈ کو گیٹ کھولنے کا اشارہ کیا، اس کا رخ آفس کی طرف تھا۔ احد نے گاڑی مین روڈ پر ڈالی اور پھر مس صبا کو کال کر کے ان سے ماسٹر سغرا کا نمبر لیا۔
وہ اس سے ہی سیرت کریم کا پتہ پوچھ سکتا تھا کیونکہ ان کو ہر بات کی خبر ہوتی تھی۔ اور مس صبا نے یہ بھی بتایا تھا کہ سمرا شاید ان کی کوئی جاننے والی تھی۔ اس نے ماسی سغرا کا نمبر ملایا اور گاڑی سائڈ پر کھڑی کر دی۔ انہوں نے دوسری بیل پر ہی کال پک کر لی۔ السلام علیکم ماسی، میں احد رحمان بات کر رہا ہوں، میڈم نگہت کا بیٹا۔ میں نے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے السلام کے بعد ڈائریکٹ بات سٹارٹ کر دی۔ جی بیٹا، وعلیکم السلام، کیا بات ہے؟ اس نے آواز سن کر کہا اور حیران بھی ہوئی کہ میڈم کا بیٹا اس سے کیا ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے آپ سے سیرت کریم کے بارے میں پوچھنا تھا، وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے وغیرہ۔ اس نے صاف صاف بات کی اور یاد رہے یہ بات کسی کو پتہ نہیں لگنی چاہیے۔ اس نے ساتھ ہی ماسی کو تاکید بھی کی۔ لیکن بیٹا کیوں؟ وہ اچھی خاصی پریشان ہو گئیں۔ بس کچھ کام ہے مجھے ان سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، بتاتی ہوں، لیکن بیٹا آپ بھی کسی کو نہ بتانا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے سب۔ اس نے ڈرتے ہوئے کہا اور اس کو بتانا شروع کر دیا۔ میں نہیں بتاتا کسی کو کچھ بھی۔ بہت شکریہ، اب آپ بھی یاد رکھنا یہ بات کسی کو پتہ نہ لگے، خاص کر میری ماما کو۔ آہت نے ساری تفصیل سن لینے کے بعد ماسی کو دوبارہ یاد دہانی کروائی اور کال بند کر دی۔ اب اس کو جلد سے جلد آفس پہنچنا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور سپیڈ بڑھا دی۔ میں کم ان سر؟ وہ اپنے روم میں فائل میں سر دیے بیٹھا تھا جب اس کے سیکرٹری ارحم نے اس سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ یس کم ان، اس نے آہستہ سے کہا۔ بیٹھو۔ وہ اندر آ گیا تھا۔ شاذل نے اس کو بیٹھنے کو کہا۔ سر، یہ فائل اس دن مینیجر کی ہے جس کو لاسٹ ویک سٹی والے شو روم میں مینیجر اپائنٹ کیا گیا ہے۔ اس کا نام سالم سعید ہے۔ آپ اس کی فائل چیک کر لیں۔ ارحم نے اس کو ساری تفصیل بتائی۔ وہ بہت غور سے سن رہا تھا۔ ایک ویک پہلے ہی انہوں نے انٹرویو کیے تھے، ان کو مینیجر کی ضرورت تھی اور یہ کام آہت کی نگرانی میں ہوا تھا۔ اس نے فائل پر سرسری سی نگاہ ڈالی اور اس کو بند کر دیا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیا میں نے، یہ کام کیسا کر رہا اور اس کو باقی سب کچھ فراہم کر دیا نہیں؟ اس نے ارحم سے پوچھا۔ جی سر، کام تو یہ اچھا کر رہا ہے، کافی اچھے سے سب کچھ ہینڈل کر رہا ہے اور ہم نے اس کو گھر اور گاڑی بھی دے دی ہے، وہ شفٹ ہو چکا ہے، کافی محنتی لڑکا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ ایک چکر لگا لیجیے گا، اس نے بتایا اور شاذل افندی کی طرف دیکھا جو اس کی باتیں سن رہا تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر نرمی تھی، غصہ نہیں، اور وہ بہت نرم انداز میں بات کر رہا تھا۔ کچھ حیران ہوا۔ اوکے، میں کوشش کروں گا، اور ہاں یاد آیا، آج کسی کے ساتھ کوئی میٹنگ تو نہیں؟ اس نے پوچھا اور فائل بند کر کے اس کی طرف کر دی۔ نو سر، آج کوئی میٹنگ نہیں۔ اوکے سر، اب میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اوہ سوری، تم کچھ لوگے؟ چائے یا کولڈ ڈرنک وغیرہ؟ اس کو اچانک یاد آیا کہ باتوں باتوں میں تو وہ بھول ہی گیا تھا پوچھنا۔ نو سر تھینکس، اب میں چلتا ہوں، وہ کہہ کر روم سے باہر آ گیا۔ ارحم کے جانے کے بعد اس نے سر چیئر کے ساتھ ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سیرت کا سراپا آ گیا اور اس کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ وہ اس سے بے خبر، بس اس کے خیالوں میں گم تھا۔ ان کا تقریباً سارا کام ہو گیا تھا، بس رات کے کھانے کا اہتمام کرنا تھا۔ ماسٹر جی اور زبیدہ بھی بازار گئے ہوئے تھے، کچھ چیزیں لینی تھیں۔ وہ دونوں بھی فریش ہو کر کچھ دیر کے لیے لیٹ گئی۔ سمرا نے اس کا سیل اٹھا لیا۔ اس کو سیرت کا سیل بہت پسند تھا۔ وہ کہتی تھی کہ جب بھی تم نیا سیل لینا تو مجھے دے دینا، اور سیرت کہتی تھی کہ تم ابھی لے لو، لیکن وہ ہنس کر ٹال دیتی تھی۔ وہ سیل چیک کر رہی تھی جب سیل بجنے لگ گیا۔ نمبر ان سیو تھا۔ اس نے سیرت کو دیکھا۔ سیرت، کسی ان نون نمبر سے کال آ رہی ہے، کہیں یہ شاذل افندی کا نمبر تو نہیں تھا؟ نہیں۔ سمرا نے سیل اس کی طرف بڑھایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ادھر دکھاؤ۔ وہ بھی ایک دم سے چونکی اور سیل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اسی کا نمبر ہے؟ سمرا نے بغور دے کر پوچھا۔ نہیں، یہ رات والا نمبر نہیں ہے، یہ تو پی ٹی سی ایل کا نمبر ہے، اور نمبر ٹیلی نار کا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لے کر اس کو بتایا۔ مجھے لگتا ہے یہ کال اسکول سے آئی ہے، سمرا نے کہا۔ سیرت نے کال پک کر کے اسپیکر آن کر دیا۔ السلام علیکم۔ جی کون؟ اس نے سلام کے بعد پوچھا اور سمرا کی طرف دیکھا جو اس کو دیکھ رہی تھی اور باتیں بھی سن رہی تھی۔ وعلیکم السلام، میں مسز نگہت رحمان بات کر رہی ہوں، احد پبلک اسکول سے۔ کیا میری سمرا فراز سے بات ہو سکتی ہے؟ آگے سے تعارف کروا کے پوچھا گیا۔ جی ہاں، آپ کر لیں بات، میں ابھی کرواتی ہوں، اس نے کہا اور سیل سمرا کو پکڑا دیا اور باتیں سننے لگی۔ مس سمرا فراز، آپ سلیکٹ ہو چکی ہیں، منڈے سے آپ اسکول جوائن کر سکتی ہیں۔ جب سمرا نے سیل پکڑ کر سلام کیا تو آگے سے انہوں نے اس کو بتایا۔ سیرت بھی سن چکی تھی۔ تھینک یو سو مچ میڈم جی، اس نے خوشی سے کہا۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ اس کو جاب مل گئی تھی۔ اللہ حافظ، اب آپ سے منڈے کو ملاقات ہوگی، انہوں نے کہا اور کال بند کر دی۔ اللہ حافظ۔ کال بند ہو گئی تھی۔ سمرا خوشی میں سیرت کے گلے لگ گئی۔ اس نے بھی مبارکباد دی اور اس کو گلے لگا لیا۔ وہ دونوں ہی بہت خوش تھیں۔ وہ آفس آ کر سیدھا شاذل افندی کے روم میں آیا۔ شاذل سیٹ کے ساتھ سر ٹکائے، آنکھیں موندے، پتہ نہیں کن خیالوں میں گم تھا۔
اہم اہم کیا سوچا جا رہا ہے؟ اسے گلا کھنگارتے ہوئے اس کو متوجہ کرنے کے لیے شرارتی لہجے میں پوچھا۔ اوہ تم کب آئے؟ شاذل ایک دم سے چونک کر اپنے خیالوں سے باہر آیا۔ ابھی ابھی آیا ہوں جب تم کسی کے خیالوں میں بری طرح سے غرق تھے، احد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ بکو مت، جو کام تھا تمہیں وہ کیا کہ نہیں؟ اس نے احد کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ اس کو جلدی تھی جاننے کی۔ ہاں ہو گیا کام بھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بتاؤ پھر، اس نے بےتابی سے کہا۔ احد نے اس نے آہستہ آہستہ سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ سیرت کریم ماسٹر کریم کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کی ماں کا نام زبیدہ ہے۔ وہ ایم اے انگلش کر کے فری ہو چکی ہے۔ ماسٹر جی ریٹائر ہیں، بہت پیار کرتے ہیں وہ سیرت سے۔ وہ لوگ محلہ ناظم آباد میں رہتے ہیں۔ سیرت کا ابھی تک کہیں کوئی رشتہ وغیرہ نہیں ہوا۔ احد نے سب کچھ بتا کر اس کی طرف دیکھا جو بہت غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ عشق نے نکما کر دیا ہمیں، ورنہ بندے تو ہم بھی بہت کام کے تھے۔ احد نے شرارتی انداز میں شعر کو بگاڑ کر پڑھا۔ شاذل نے اس کی طرف گھور کر دیکھا لیکن وہ اب اس کو تنگ کرنے میں مصروف تھا۔ چل تو یہاں بیٹھ کر کرتا رہ بکواس، میں جا رہا ہوں۔ وہ اپنے کوٹ کو سیٹ کرتا سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہو میرے مجنوں، میرے رانجھے؟ اس نے شرارت سے آنکھ دبا کر پوچھا اور پھر خود بھی کھڑا ہو گیا۔ دفع ہو جاؤ بدتمیز، شاذل افندی نے مصنوعی غصے سے کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے آفس سے باہر آ گیا۔ لیکن تم جا کہاں رہے ہو؟ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی اور بھاگ کر اس کے پیچھے ہی آفس سے نکلا۔ وہ کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ ماسٹر جی اور زبیدہ بی بی بازار سے آ گئے تھے۔ انہوں نے بھی سمرا کو مبارکباد دی۔ وہ لوگ جو مٹھائی لے کر آئے تھے اس سے سب نے منہ بھی میٹھا کیا۔ ضرورت کا سب سامان آ چکا تھا۔ وہ لوگ بھی کام میں لگ گئے۔ جو کچھ بھی بتلانا تھا وہ زبیدہ بین کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اب وہ تینوں ہی کام میں لگ گئیں۔ کیونکہ کام کافی زیادہ تھا اور ٹائم بہت کم۔ جب مغرب کی اذان ہونی شروع ہوئی تو سیرت نے زبیدہ بی کو کچن سے باہر بھیج دیا تھا۔ اب وہ دونوں کچن میں تھیں۔ 1 گھنٹے بعد ان کا کام بھی مکمل ہو گیا تھا۔ سیرت نے ایک نظر کچن پر ڈالی، سب کچھ اوکے تھا۔ وہ دونوں بھی فریش ہونے کے لیے کمرے میں چلی گئیں۔ تب تک مہمان بھی آ چکے تھے۔ پھوپھو جان، پھوپھا جی، سارم اور پھوپھو کی 2 بیٹیاں بھی ساتھ تھیں۔ وہ لوگ کافی عرصے کے بعد آئے تھے۔ سیرت کو تو اب اپنی پھوپھو کے بچوں کی شکلیں بھی اتنی یاد نہیں تھیں کیونکہ جب کبھی بھی آتی اکیلی پھوپھو ہی آتی تھی فیصل آباد سے، لیکن اب وہ لوگ ادھر ہی شفٹ ہو گئے تھے، اسی وہ سب آئے تھے۔ موسم کافی خوشگوار تھا، اس لیے انہوں نے صحن میں ہی چارپائیاں اور کرسیاں سیٹ کی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بھی کمرے سے باہر آ گئیں۔ سیرت سب سے مل کر اپنی پھوپھو کے گلے لگ گئی کیونکہ شینا بیگم اس کی اکلوتی پھوپھو تھیں اور وہ اس بار کافی دیر بعد ملے تھے۔ ردا اور شیزا پھوپھو کی بیٹیاں بھی اسے بہت پیار سے ملی تھیں۔ وہ دونوں اس سے چھوٹی تھیں۔ پھوپھو سے ملنے کے بعد اس نے سارم کو دیکھا جو پھوپھو کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اب تو وہ کافی بڑا ہو گیا تھا۔ بات بات پر رونے والا سارم کافی اسمارٹ اور گڈ لکنگ ہو گیا تھا۔ اس نے بلو جینس اور اسکائی بلو لائننگ والی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں پر خوبصورت فریم والی نظر کی اینک لگی ہوئی تھی۔ وہ دیکھنے میں کافی اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے سارم کو سلام کیا اور وہاں سے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ اس کی فیلنگز بہت عجیب سی ہو رہی تھیں۔ اس میں کوئی پیار وغیرہ نہیں تھا، بس اس کو عجیب سی جھجک سی ہو رہی تھی۔ شاید رشتے کی نوعیت بدل گئی تھی اس وجہ سے۔ سمرا بھی ان سب لوگوں کو سلام کر کے اس کے پیچھے ہی کچن میں آ گئی۔ سیرت اور سمرا کچن میں آ گئی تھیں۔ ان کے پیچھے ہی ردا اور شیزا بھی آ گئیں۔ پھر ان چاروں نے مل کر کھانا لگایا۔ مہمانوں کی وجہ سے دسترخوان نیچے لگایا گیا تھا۔ وہاں سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد پھوپھو اور امی لوگ سب باتوں میں مصروف ہو گئے۔ سیرت، سمرا، ردا اور شیزا پھر سے کچن میں آ گئیں۔ وہ دونوں بہنیں بھی ان کے ساتھ گھل مل گئی تھیں۔ سارم بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ ماسٹر جی نے خاموش بیٹھے سارم سے پوچھا۔ ماموں میں جاب کر رہا ہوں، افندی شو رومز کی اس سٹی والی برانچ میں مینیجر ہوں، اس نے بہت آہستہ سے جواب دیا۔ بھائی صاحب، سارم کو بہت اچھی نوکری ملی ہے، انہوں نے ایک گھر اور گاڑی دی ہے اور تنخواہ بھی بہت اچھی ہے۔ وہ آدمی بہت سے شو رومز کا مالک ہے، اس نے اپنے سارم کو دی ہے نوکری، بہت محنتی ہے میرا بیٹا۔ شینا بیگم اتنا پڑھی ہوئی تو نہیں تھی لیکن پھر بھی اس کو جیسے سمجھ تھی اس نے ویسے ہی بھائی کو بھی بتایا اور سارم کی تعریفیں کرنے لگی۔ آخر وہ ماں تھی، اس نے تو کرنی ہی تھی تعریفیں بیٹے کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، اللہ اور زیادہ ترقی دے سارم بیٹے کو۔ ماسٹر جی کو گویا بہت تسلی ہوئی سن کر۔ آخر معاملہ بیٹی کے رشتے کا تھا، ان کو سارم بہت اچھا لگا تھا۔ وہ اس سے کافی دیر کے بعد ملے تھے، اب تو اس میں کافی بدلاؤ آ گیا تھا۔ جی بھائی صاحب، آپ تو جانتے ہیں کتنی مشکل سے پڑھایا ہے میں نے سارم کو، بس اب اللہ نے سنی ہے ہماری، اور اب تو سارم اپنے ابو کو بھی کام نہیں کرنے دیتا، سب کچھ خود سنبھال لیا اس نے، گھر کا خرچ اور ردا شیزا کی پڑھائی کا خرچ بھی۔ اللہ میرے بیٹے کی لمبی عمر کرے اور زیادہ سے زیادہ کامیابیاں عطا کرے۔ شینا بہت پیار سے اپنے بھائی اور بھابھی کو بتا رہی تھی اور سیرت بھی کچن میں
चाय बनाते हुए सब कुछ सुन रही थी। मैं जानता हूँ अल्लाह ने तुम्हें हिम्मत दी और अब सारिम को भी देगा हिम्मत इंशाअल्लाह। उन्होंने बात सुनकर बहन को जवाब दिया, भाई साहब हमारा यहाँ आने का मकसद तो आप जानते ही हैं। बस अब हम अपने सारिम की शादी करना चाहते हैं और हमें सीरत बहुत अच्छी लगती है। अब आप लोगों के आगे झोली फैलाने आई हूँ, आप लोग इनकार नहीं करना। सही साहब जो बहन भाई की बातें चुप करके सुन रहे थे, उन्होंने बात का आगाज़ किया और इनसे कहा, और मास्टर जी जानते तो पहले ही थे शीना के आने का मकसद। जब रिश्ते की बात शुरू हुई तो सारिम वहाँ से उठकर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चला गया था। सीरत ने इसको ऊपर जाते देखा था। शायद सारिम अभी भी वैसा ही है, शर्मीला सा जैसे बचपन में था। उसने दिल में सोचा, भाभी आप भी तो कुछ बोले, आप क्यों चुप करके बैठी हैं? शीना ने चुप बैठी जुबैदा भी से कहा, अरे मैं क्या बोलूँ शीना, तुम्हारे भाई जो फैसला करेंगे वो हमें भी मंजूर होगा। वो सीरत के बाबा हैं और इसे बहुत प्यार करते हैं। वो इसकी ज़िंदगी के बारे में कभी भी कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। जुबैदा भी धीमे लहजे में बोली। वो बहुत उदास हो गई थी। इनसे कोई बात ठीक से नहीं हो रही थी, इसलिए वो फिर से चुप हो गई थी। और वैसे भी फैसला तो वो लोग पहले ही कर चुके थे, अब तो बस हाँ करनी थी। शीना तुम मेरी छोटी बहन हो और सारिम भांजा। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है, बशर्ते कि इस रिश्ते में सारिम की भी मर्ज़ी शामिल हो तो। मास्टर जी ने बहन को हाँ कहती थी, लेकिन साथ ही सारिम की हाँ की भी बात की थी, क्योंकि वह ज़ोर ज़बरदस्ती के रिश्तों के कायल नहीं थे। भाई साहब हमने सारिम से भी बात की है, इसको इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। वो तो खुश है बहुत। शीना ने मुस्कुराकर कहा, वो बहुत खुश थी इस रिश्ते से, बल्कि खुश तो वहाँ बैठे सब लोग ही थे। हमने सीरत को बहुत लाड प्यार से पाला है, इसका ख्याल रखना शीना, बेटी बना कर रखना हमारी गुड़िया को। जुबैदा बी ने बहुत अब दीदा हो गई। अरे भाभी ये भी भला कोई कहने वाली बात है, सीरत मेरी बेटी है और मैं इसको ऐसे ही अपनी जान के साथ लगा कर रखूँगी। आप लोग परेशान ना हो, बस मुँह मीठा करें। शीना भी दुखी हो गई थी। उसने उठकर जुबैदा को गले लगा लिया। सीरत इसको भी बहुत अजीज थी। वो जानती थी कि कितने नाजों से पाला इसके भाई ने बेटी को। मास्टर जी भी दुखी थे, पर इन्हें इस बात की खुशी थी कि इनकी बेटी अपनों में जा रही है, और वो भी इसी शहर में, इनसे दूर नहीं। रिश्ता पक्का हो चुका था। बाहर सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। समरा, रिदा और शीजा भी बाहर चली गई। अब वो अकेली किचन में खड़ी थी। चाय काफ़ी देर से बन गई थी, लेकिन अभी किसी ने चाय लाने को कहा नहीं था। सीरत भाभी, मामू जी और मामी जी आपको बुला रहे हैं। वो सोचों में गुम खड़ी थी। जब रिदा अंदर आई उसको बुलाने, वो एकदम हैरान हुई कि कुछ देर पहले रिदा इसको आप ही कह रही थी, और अब भाभी तुम चलो मैं आती हूँ, उसने आहिस्ता से कहा और दुपट्टा ठीक करके सर पर जमाया और बाहर आ गई। शीना फुफ्फो ने इसको अपने पास बिठाया और इसको प्यार करके इसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और इसमें अंगूठी पहना दी। इसके बाद उन्होंने इसके हाथ पर 5-5 हज़ार के 2 नोट रखे और इसको मिठाई खिलाई। वो सर झुकाकर बैठी थी। मास्टर जी और जुबैदा बी ने भी इसको गले लगाकर प्यार किया, और समरा ने भी। वो सारिम सही से मंसूब हो चुकी थी। माँ बाप को छोड़ने का सोचकर इसको घबराहट होने लग गई। इसकी घबराहट जुबैदा बी से छुप नहीं सकी थी, इसलिए उन्होंने समरा को कहा कि वो इसको अंदर ले जाए। सारिम अभी भी ऊपर ही था, वो नीचे नहीं आया था। आहत निगहत बेगम को लेकर शाजिद के घर आया था और अब सब लोग खाना खाकर लाउंज में बैठे थे। समीना बेगम और आहत ने सब कुछ निगहत बेगम को भी बता दिया था। निगहत बेगम भी बहुत खुश थी कि शाजिद को लड़की पसंद आ गई थी, और अब आहत को भी आ ही जानी थी पसंद कोई ना कोई। लेकिन शाजिल इनसे थोड़ा अलग बैठा था। तुम्हें पता है शाजिल, सुबह जब मैंने मामा को कहा कि वो समरा को ही जापा रखें, तो मामा ने मुझे बहुत मशकूक अंदाज में देखा। आहद ने आहिस्ता से कहा और उठकर शाजिल के पास आ गया। हाँ तो वो ठीक ही कर रही थी, मुझे भी तेरे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। उसने भी हंसी पर काबू पाकर सीरियस मुंह बनाकर कहा, ओह तो अब तो तू भी मुझे ऐसे समझ रहा है, बहुत अफसोस की बात है। आहद ने इसको घूर कर देखा और कुशन उठाकर इसको मारा। अरे ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? समीना बेगम की नज़र अचानक इनकी तरफ उठी तो उन्होंने हैरानगी से पूछा, कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही शाजिर को तंग कर रहा था मैं तो। आहद जल्दी से सीधा होकर बैठ गया। बेटा मैं सोच रही हूँ कल हम चले जाते हैं सीरत के घर रिश्ता लेकर, नेक काम में देर कैसी। उन्होंने शाजिर की तरफ देखकर कहा, वो भी अब जल्द से जल्द शाजिर की शादी करना चाहती थी। ठीक है मामा, जैसे आपकी मर्ज़ी, उसने आयशा से कहा, क्योंकि वो अब भी देर नहीं करना चाहता था। हाँ जी आंटी, शाजिद को क्या एतराज़ होना, ये तो चाहता ही यही है कि अब जल्दी से इसकी शादी हो। आहद की ज़ुबान ज़्यादा देर तक बंद नहीं रह सकती थी, उसने शरारत से कहा। शाजिल ने इसकी तरफ घूर कर देखा, जबकि निखत और समीना बेगम मुस्कुराने लग गईं। समीना ने निखत बेगम को भी साथ चलने को कह दिया और आहद ने तो हर हाल में ही जाना था साथ।
फूफो लोग जा चुके थे और समरा को भी उसका भाई ले गया था। जब से वो सब लोग गए थे तब से ही वो कमरे में थी। मास्टर जी और ज़ुबैदा भी इसके पास आए थे। वो काफ़ी देर इनके गले लग कर रोती रही, फिर वो लोग भी चले गए। इसको फूफो की बात याद आई कि ये रिश्ता सारिम की पसंद से हो रहा है, तो तब हैरान हुई थी, लेकिन अब वो काफ़ी मुतमिन हो गई थी और सारिम के बारे में ही सोच रही थी, जो कल तक इसका सिर्फ कज़न था और अब इसका नाम इसके साथ जुड़ गया था। वो एक मशरकी लड़की थी जिसने वालिदैन के कहने पर हाँ की और अपनी सारी ज़िंदगी सारिम के साथ गुजारने का फ़ैसला कर लिया। वो ऐसे ही सोचों में गुम बैठी थी जब इस पर मैसेज टोन बजी। उसने मैसेज देखा, वो शाजिल अफंदी का था। उसके माथे पर बल पड़ गए। ये शख्स मुझे कभी चैन नहीं लेने देगा। अब पता नहीं ये मुझसे क्या बात करना चाहता है, वो भी इतनी ज़रूरी। उसने सोचा और गुस्से से टाइपिंग करने लगी। वो अपने रूम में बेड ग्राउंड से टेक लगाकर लेटा सोच रहा था कि जब इसका रिश्ता लेकर जाएंगे तो सीरत क्या सोचेगी, क्या जवाब देगी वो इसके प्रपोज़ल का। यही सोचते हुए उसने सेल उठाया और सीरत के नंबर पर मैसेज करने लगा। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसने टाइपिंग करके सेंड किया और जवाब का इंतज़ार करने लगा। लेकिन मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। थोड़ी ही देर बाद शाजिल के सेल पर मैसेज टोन बजी तो उसने देखा मैसेज सीरत का था। इसके माथे पर बल पड़ गए। उसने दोबारा मैसेज किया, मेरी बात तो आपको सुननी ही पड़ेगी, जो मर्ज़ी कहो आप। इसको बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि सीरत इसे बात जो नहीं करना चाह रही थी। मिस्टर शाजिल अफंदी, मैं कोई आपकी मुलाजिम नहीं जो आपके रोब में आ जाऊंगी। मैं एक जीती जागती इंसान हूँ और अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। नहीं करनी मैंने आपसे बात। और उसने मैसेज पढ़ा और जवाब देने की बजाय कॉल मिला ली। उसने भी फ़ौरन कॉल अटेंड कर ली थी। क्यों नहीं बात करना चाहती आप मुझसे? जैसे ही उसने कॉल रिसीव की, शाजिल ने गुस्से से पूछा,